اکتفا والا نظام ہے یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ قرآن میں نکاح کی جو ابتدا ہے نا 2 سے شروع ہوتی ہے، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا تم اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے 2 سے 3 سے اور 4 سے نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ عدل ہے کہ تم حقوق نہیں ادا کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ 2 3 4 شادیاں کی جائے، کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک پر اکتفا کرے۔ اور اسلام نے یہ حکم اس لیے دیا کہ قرآن میں صاف طور پر ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا یہ دین فطرت ہے، اسلام کبھی نیچر کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ مرد میں سیکچول ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں جو میڈیکل سائنس میں اور خاص طور پہ سیکس کے شعبے میں مہارت رکھتا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ مرد نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوں۔ تو یہ ظلم ہے مرد کے اوپر کہ آپ اس میں ڈیزائر زیادہ ہیں اور آپ اس کو اس کی بیوی کی طرح ایک عورت پر اکتفا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یعنی اس کی علامت ہے جیسے ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس اس کا انکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں ایک بیوی پر اکتفا کیا جاتا ہے وہاں دکھانے کی حد تک ایک بیوی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ کا اور اہل مغرب کا آپ حال دیکھیں جا کے، کیا حال ہے ان لوگوں کا۔ آپ فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذات کو یا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اسلام کا یہ حکم بالکل دین فطرت کے مطابق ہے کہ مرد ایک کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مردوں کا ریشو کم ہی رہتا ہے۔ یعنی اگر گروتھ ریشو برابر بھی ہو تو مردوں میں ہلاکتیں زیادہ ہیں، اور اگر ہلاکتیں بھی زیادہ نہ ہوں تو بھی نکاح کے قابل مرد ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے مرد جو ذمہ دار ہوں اور نکاح کر کے 1 2 عورتیں یا 4 عورتوں کا گھر بسا سکتے ہیں، ایسے مرد تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو فطرت چاہتی ہے ایسے ہی مرد نکاح کیا کریں، جو آوارہ ہیں وہ لوگ نکاح ہی نہ کریں سرے سے۔ ہماری نسبت علم دین کی طرف ہے، لوگ ہمیں ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ جانتے ہیں، لہذا شاید وہ لوگ جو لبرل ہیں وہ میری بات کو اہمیت نہ دیں، وہ کہیں یہ تو مولوی لوگ ہیں، یہ تو مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے تو وہی بات کہنی ہے جو قرآن و سنت کی ہے۔ گویا ان کی رائے میں ہماری بات عقل کے خلاف ہے۔ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، جو لبرل ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو نام کے مسلمان ہیں جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرے وہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بالکل یعنی اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں ان دونوں طبقوں سے خطاب کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیے، کیا عملی طور پر دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی اکثریت، یعنی لوگوں کی اکثریت ایسی نہیں ہے جو نام کی حد تک ایک بیوی پر اکتفا کرتی ہے لیکن خفیہ دوستیاں بہت لگاتی ہے؟ وہ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، اور خود اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ، بہت تھوڑے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھانے کی ان کی ایک بیوی ہے اور حقیقت میں بھی وہی ہے، ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں، پرانے وقتوں میں ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں جب الیکٹرانک میڈیا نے اتنی ترقی کی ہے اور واٹس ایپ، فیس بک اور یہ جو سب ذرائع ہمارے دور میں بہت کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، اللہ نے غفاری کی اور ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے ان لوگوں کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کے افیئر لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن اگر یہ اللہ اپنی ستاری کی چادر کھینچ لے تو پتہ چلے گا کہ کتنوں کی کتنوں سے دوستیاں ہیں اور کیا کیا معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ سب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کانٹیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے اور خفیہ طریقے سے لڑکیوں سے زنا کر رہا ہے، دوستیاں لگا رہا ہے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ صاف طور پہ بتا دیتا ہے کہ یہ میری وائف ہے، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو آپ کے حقوق ہیں، ساری زندگی کے لیے ایک عورت کی کفالت کرتا ہے۔ یورپ، امریکہ کے جو مفکرین ہیں آج سے 100 سال پہلے وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ایک بیوی والا نظام یہ دھوکے پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور اس نظام کو ختم کر دینا چاہیے۔ فرانس میں ایسی تحریکیں چلی ہیں، عورتوں نے چلائی ہیں کہ ایک اچھے مرد پر ایک عورت کا قبضہ کافی نہیں ہے، دوسری عورتوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بیوی بنے۔ تو وہ فرسودہ نظام جس کو وہاں کے محققین رد کر چکے ہیں، ہم لوگ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اس لیے بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نہ عقل اس نظام کو قبول کرتی ہے اور نہ اسلام اس نظام کو قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ جو لبرل ہیں، نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی عالم ہمارا جنازہ پڑھائے؟ آپ بالکل مغربی کلچر کی طرف چلے جائیں نا، مغرب میں تو ایک شادی کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں گرل فرینڈ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی حلال سمجھی جاتی ہے، اور بیوی سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی حلال سمجھی جاتی ہے۔ کوئی فرق ہی نہیں ہے گرل فرینڈ میں اور بیوی میں، بلکہ بیوی میں ان کے ہاں زیادہ مسائل ہیں، گرل فرینڈ رکھنا آسان ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ پورا اسی کلچر کو فالو کریں۔ آپ کہیں کہ ایک بھی شادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، آپ ایک شادی کے قائل ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کہتا ہے، اور آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں،
تو بھائی پھر آپ اسلام کا وہ پورا سسٹم کیوں نہیں فالو کرتے؟ اسلام میں ایک بیوی پر اکتفا ایک مجبوری کے تحت ہے کہ حقوق ادا کرنے کی آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو، پھر آپ ایک پر اکتفا کریں. ورنہ صحابہ کو دیکھیں، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں اور تابعین کو دیکھیں، یہ تو جب سے ہندوستان میں انگریز نے قبضہ کیا اور ہمارے سارے کلچر کو تہس نہس کر دیا، اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمان زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے. اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کے علاوہ پوری دنیا میں آج مسلمان زیادہ شادیاں کرتے ہیں. سوڈان میں تو یہاں تک ہے کہ جو مرد دوسری شادی نہ کرے، اس کی بیوی اس کے لیے دوسری بیوی تلاش کرتی ہے، اور لوگ اس کی پہلی وائف کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارے جو مرد ہے وہ گویا کہ مرد ہی نہیں ہے، کہ وہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کیے بیٹھا ہے، وہ کیسا مرد ہے وہ. یہ تو ہمارے ملک میں ایک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک یہ کلچر بن چکا ہے. تو اس لیے اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اسلام صاف طور پر آپ کو اجازت دیتا ہے. اقرار الحسن صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس نکاح پر اعتراض کرنا یہ حماقت بھی ہے اور اسلام دشمنی بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس کو اپریشیٹ کریں. یہ میں مانتا ہوں کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے، لیکن دنیا میں اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان کے صحیح ہونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی خوش ہوتا ہے. لیکن کسی کی تکلیف کی وجہ سے ہم صحیح کام کو غلط نہیں کہہ سکتے اور غلط کام کو صحیح نہیں کہہ سکتے. ہمیں اس اجتماعی مفاد دیکھنے چاہیے. اب آپ دیکھیے اقرار الحسن نے اگر ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کا مطلب اس نے اس سے زنا نہیں کیا، اور زنا سے بچنا اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے. زنا سے بچنے پر قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام زنا سے بچے تھے، اللہ نے ان کو کتنا نوازا تھا. حدیث میں بہت خوشخبریاں ہیں. میں اقرار الحسن کو ذاتی طور پر نہیں جانتا کہ اچھے ہیں برے ہیں، نہ مجھے اس سے بحث ہے، لیکن یہ کام انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایک عورت سے وہ زنا کر سکتے تھے مگر زنا نہیں کیا، خود بھی زنا سے بچے ہیں اور اپنی سیکنڈ وائف کو بھی زنا سے بچایا ہے. اگر مرد اس طرح لڑکیوں سے شادیاں کریں گے تو خود بھی زنا سے بچیں گے اور اس لڑکی کو بھی زنا سے بچائیں گے، اور اگر وہ شادی نہیں کریں گے تو خود بھی زنا سے بچنے کا امکان کم ہے، اور ان لڑکیوں کو بھی وہ آپ زنا کی طرف مجبور کر رہے ہو جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی مناسب مرد نکاح کے لیے نہیں مل رہا. تو بہت اچھا کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں انہیں 2 کیے ہیں، ان کو چاہیے 4 پوری کریں، وہ حسرت نہ رہے. اور ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں گے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے. دیکھیں شوق میں جیسے پہلی شادی کرنا جائز ہے نا، تو دوسری بھی جائز ہے، تیسری بھی جائز ہے، چوتھی بھی جائز ہے. اسلام میں دوسری شادی کو کسی ضرورت کی بنیاد پہ نہیں رکھا گیا بلکہ آپ کی چاہت کی بنیاد پہ رکھا گیا. ایک آدمی اگر پہلی شادی کر رہا ہے تو آپ کیا اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے شادی کرنے کی؟ یہ سوال اس سے پوچھا جاتا ہے جو شادی نہیں کر رہا کہ یار کیا ہو گیا، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک کنوارے چھڑے چھاڑے گھوم رہے ہو. جیسے سب لوگ لائف گزارتے ہیں، ان کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، گھر بار ہوتے ہیں، تو آپ انسان نہیں ہو کیا؟ تو جیسے پہلی شادی پہ اشکال احمقانہ اشکال ہے کہ کیوں کی، ایسے ہی دوسری شادی پر بھی اشکال ایک احمقانہ قسم کا اعتراض ہے کہ کیوں کی. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ مرد ہو، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ کو رشتہ بھی مل رہا ہے، تو بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن مجید کے الفاظ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. فرمایا مرد کے لیے ہم نے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جو پیدا کی ہے وہ عورت کی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. میں نے بتایا نا دین فطرت ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے قرآن. وہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسرے مذاہب ایک ہوائی بات اور ان کے نہ کوئی سر نہ پاؤں، لہذا وہ پریکٹیکلی ان کو کوئی فالو نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کو مکمل فالو کرنے والا آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ کر ہی نہیں سکتے فالو، ان کی تعلیمات ایسی ہیں. تو یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ریئلٹی سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ کہ ہم نے مردوں کے لیے سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو چیز بنائی ہے وہ عورت بنائی ہے، پھر اس کے بعد اولاد بنائی ہے، پھر اس کے بعد مال دولت اور سواریاں، یہ سب چیزوں کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا. تو ایک حقیقت ہے کہ عورت سب سے زیادہ انسان کو محبوب ہے، تو اللہ نے بنائی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگوں نے بیٹھ کے یہ فرض کر دیا ہو. ہوس پرستی کیوں ہے؟ ایک آدمی کو اگر برگر اچھا لگتا ہے اور وہ حلال طریقے سے کھا رہا ہے تو یہ ہوس ہے کیا؟ اگر آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے حصول کا ایک غلط طریقہ ہوتا ہے اور ایک جائز طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ غلط طریقے سے حاصل کریں گے تو یہ ہوس ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے حاصل کریں گے تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کے معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مزین کر دیا گیا ہے. جب اللہ نے محبوب چیز بنایا ہے عورت کو مرد کے لیے تو اس لیے بنایا ہے کہ مرد اپنی اس محبوب چیز کو حاصل کرے گا اور پھر اس عورت کی ساری زندگی کی ذمہ داری اٹھائے گا. تو اگر کوئی شخص خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، یا میں سادہ زبان میں کہتا ہوں مزے اڑانے کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن وہ بیوی کے حقوق بھرپور طریقے سے ادا کرنے کا عزم کرتا ہے اور بعد میں ادا بھی کرتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. اس پہ ناک منہ چڑھانا اور خام خواہ میں یہ کہنا
تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت مولانا اشرف شیخوپوری صاحب جو شہید ہو گئے، درس قرآن دیا کرتے تھے، پاؤں سے معذور بھی تھے، تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، تو ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ان کے لیے۔ حضرت مولانا اشرف شیخوپوری صاحب کی عمر بھی زیادہ تھی اور پاؤں سے معذور بھی تھے، مالی لحاظ سے اللہ نے ان کو بہت وسعت دی تھی اور بہت بڑے عالم بھی تھے، درس قرآن.com پہ ان کے درس آتے تھے، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو۔ تو جو لڑکی تھی نا، جس سے جو دوسری بیوی بننا چاہتی تھی ان کی، وہ بھی راضی تھی اور لڑکی کے والد بھی راضی تھے، یعنی فیملی بھی راضی تھی اور خود لڑکی بھی یہ راضی تھی، یعنی لڑکی اپنے شوق سے کر رہی تھی۔ وہ معذور ہونے کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی بیوی بنوں، سیکنڈ وائف بنوں، اور لڑکی کی عمر کم تھی، میرا خیال ہے 20 یا 22 سال ان کی ایج، لڑکی کی ایج ہوگی، اور ظاہر ہے وہ ایجڈ تھے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے نکاح پڑھانے کے لیے مجھے بلایا، میں نے نکاح پڑھایا۔ تو نکاح کے بعد وہ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میرے مسجد کے جو نمازی ہیں وہ آدھے سے زیادہ بھاگ گئے ہیں اور کہنے لگے دیکھو یہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے، انہوں نے جوان لڑکی سے کر لی، کیا لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اور دوسری کرنی بھی تھی تو کسی 60-65 سال کی بوڑھی بیوہ عورت سے کرتے۔ تو وہ کہنے لگے یار میں پریشان ہوں، یہ میرے پاس تو خود پیشکش آئی تھی، اور ان کی پہلی وائف اتفاق سے راضی بھی تھی، بلکہ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی پہلی وائف نے کہا تھا اگر دوسری شادی آپ نے کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کریں، اس کے علاوہ کہیں اور نہ کریں آپ۔ یعنی اتنا آپس میں گھریلو ماحول تھا، ان کی پہلی وائف کے مشورہ بھی تھا اس میں، اور لڑکی بھی راضی تھی، بلکہ لڑکی ہی کی طرف سے پیشکش تھی اور لڑکی کے والد کی طرف سے پیشکش تھی۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ان کا نکاح ہوا ہے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، آدھے نمازی ان کے مسجد سے بھاگ گئے۔ تو مجھے کہنے لگے یار میں کیا کروں، میں کیسے صفائی بیان کروں؟ میں نے کہا حضرت کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں اعتراض کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو خود کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا، یا یہ کہ وہ خود پریشان ہیں، تو وہ اس پہ حیران ہے کہ آپ پاؤں سے بھی معذور ہیں، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، آپ کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا اور ہم وہیں کے وہیں، کہتے ہیں نا وہیں کا وہیں۔ تو یہ جیلسی میں ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اس کی کوئی یعنی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے اعتراض کرنے کی۔ یا تو اس لڑکی کو بیوقوف بنا کے کی ہوتی، یا اس کے والد کو معاذ اللہ جھوٹ بول کے بیوقوف بنا کے کی ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ جب وہ ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو جیسے دیگر حلال چیزیں جن کا قرآن کی اگلی آیت میں ذکر ہے، پیسہ ہے یا سواری ہے، وہ اگر آپ حلال پیسوں سے خریدتے ہو، قانونی دائرے میں رہ کے وہ کام کرتے ہو، تو اس پہ کوئی ملامت نہیں کر سکتا کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہو، آپ تو چنچی اور رکشے میں بھی تو جا سکتے ہیں نا۔ بعض لوگوں نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو بھائی اگر ضرورت ہے ان کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اللہ نے ان کو پیسہ بھی دے، 2 کے بجائے 10 گاڑیاں رکھ لیں۔ ہاں فالتو میں رکھنا گاڑی کہ استعمال ہے نہیں اور آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ظاہر بیوی فالتو چیز تو نہیں ہوتی نا، جب وہ بیوی آئے گی تو ظاہر ہے اس سے اولاد ہوگی، آپ اس کے خرچہ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے اور صرف شوق پورا کرنے کے لیے کرتا ہے لیکن وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، تو بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح مسجد میں کرنے کا حکم ہے، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ صرف عید کی نماز میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، تو نمازوں سے پہلے اسلام میں خطبہ ہے، کسی اور چیز سے حج میں خطبہ ہوتا ہے، تو یہ سب بڑی بڑی عبادتیں ہیں، تو عبادت سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، تو نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہونا اس کی علامت ہے کہ اسلام میں نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر کوئی بھی نکاح کرتا ہے تو آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ملامت کریں۔ ملامت اس کام پہ ہوگا کہ اگر وہ نکاح کر کے پہلی بیوی کو لٹکا دے، اس کے حقوق میں کمی کرنا شروع کر دے، اس سے محبت میں کمی آتی ہے، یا دوسری کر تو لی مگر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، پھر آپ اس کو ملامت کریں گے۔ نکاح پر آپ ملامت نہیں کر سکتے کسی کو۔ ایک جو بات کی جاتی ہے آج کل انصاف کرنا بہت مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ آج کل ظلم کرنا آسان ہے۔ انصاف کا اپوزٹ تو ظلم ہی ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے آج کل ظلم کرنا چونکہ آسان ہے لہذا پھر ظلم کیا کرو۔ یہ تو انتہائی احمقانہ اور فضول قسم کی بات ہے۔ یہ انصاف کرنا کبھی بھی مشکل نہیں رہا، جیسے پہلے انصاف کرنا تھا آج بھی انصاف کرنا یعنی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا تو اللہ اجازت ہی نہ دیتے 4 شادیوں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انصاف کرنے کے لیے باقاعدہ عزم کرنا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ کرنا پڑتا ہے انصاف، یعنی خود سے نہیں ہو جاتا۔ تو بیویوں کے درمیان بھی شریعت نے ہمیں 4 شادی یا 2 یا 3 شادیوں کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ آپ ان کے درمیان انصاف بھی کریں۔ تو اس لیے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 شادیاں کرتے ہیں تو آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص انصاف نہیں کر سکتا یا اس کا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا انصاف اتنی مشکل چیز ہے کہ آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔
انصاف کا مطلب فقہا یہ بیان کرتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے کہ کسی بیوی پہ ظلم نہ ہو، سب کے حقوق برابر طریقے سے پورے ہوں، اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک تربوز بالکل درمیان سے آدھا کاٹا جائے اور یوں کیا جائے اور بالکل انچ ٹیپ رکھے، ایسا انصاف ہمیں نہیں ملتا قرآن و سنت میں۔ صحابہ میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان روٹیاں انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، بلکہ مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ جیسا جو لائف اسٹینڈرڈ ایک زوجہ کا ہے وہ اسٹینڈرڈ دوسری زوجہ کا بھی اسی قسم کا ہونا چاہیے۔ تو یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے قرآن میں کہا ہے کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہ شروع ہو جائے کہ بالکل اس کو لٹکا کے چھوڑ دو، یعنی بالکل واضح فرق نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت فرق۔ خود قرآن نے کہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری بیویاں ہو اور تم چاہو کہ بالکل 100% ایکویلٹی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، تو خود قرآن نے کہہ دیا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کو بالکل ہی لٹکا کے چھوڑ دو، تو کبھی تھوڑا سا ادھر کبھی تھوڑا سا ادھر، یہ تھوڑا تھوڑا تھا، یعنی یہ ناممکن ہے اس سے بچنا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص 2 بیویاں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خاص طور پہ رات میں برابری کرے، کہ ایک جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہیں اتنی ہی راتیں اسے دوسری بیوی کے ساتھ گزارنی پڑیں گی۔ اور رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کی رات 3 بجے رات کو شروع ہو رہی ہے اور ایک کی شام یعنی 9 بجے ہی شروع ہو جاتی ہے، یہ بہت زیادہ ناانصافی ہوگی۔ تو اس طرح کا دن میں برابری ضروری نہیں ہے، کیونکہ دن میں آدمی کو باہر کے کام ہوتے ہیں، دن میں کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اور نان نفقے میں برابری ضروری ہے کہ جتنا خرچہ آپ اس کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے حساب سے اتنا ہی اس کو بھی دیں۔ تو یہ کوئی ایسا اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے بہت زیادہ کہ آپ کہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ انصاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں قوم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گی۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے یا نہیں کرو گے تو پھر تم ایک کرو۔ کیا مطلب؟ میں اگر 2 شادیاں کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری رائے اپنے بارے میں معتبر ہوگی کہ میں یہ عدل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ عدل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا کوئی محلے والے نہیں فیصلہ کریں گے، یا پہلی بیوی فیصلہ نہیں کرے گی۔ تو یہ خود قرآن نے کہا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا وَإِنْ خَافَ النَّاسُ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر پبلک کو آپ کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے، اور جو آپ کے یوٹیوب پہ جو آپ کے چینل دیکھنے والے اور اعتراض کرنے والے جو ویورز ہیں ان کا اگر آپ کے بارے میں یہ تبصرہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ شادی نہ کریں۔ نہ نہ نہ، قرآن کے ایسے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کہہ رہے کہ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو آپ کیوں کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو صلاحیت دی ہے، تبھی تو اسے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ ہاں اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میں ایک رات ادھر گزاروں ایک رات ادھر گزاروں، جتنے پیسے اس کو دے رہا ہوں اتنے پیسے اس کو دوں، یہ ٹینشن میں نہیں لینا چاہتا، تو ٹھیک ہے پھر آپ نہ کریں، پھر آپ کے لیے دوسری شادی یقیناً حرام ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے اور دوسری بیوی سے پہلے سے یہ شرائط طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو وہ حقوق نہیں دوں گا جو پہلی کو دے رہا ہوں، یعنی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا، یا یہ کہ اتنا خرچہ نہیں دوں گا جتنا پہلی کو دے رہا ہوں بلکہ آپ کو کچھ کم دوں گا، تو دیکھیں جی یہ بیوی کا حق ہے کہ اس دوسری بیوی کا حق ہے کہ اس کو اتنا ٹائم ملے جتنا پہلی کو مل رہا ہے، اور اس کو اتنا خرچہ ملے جتنا پہلی وائف کو مل رہا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی سے اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہے۔ مثلا میں نے اگر آپ سے 1 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے تو آپ کا رائٹ ہے نا کہ آپ مجھ سے وصول کریں، لیکن اگر آپ خود ہی دستبردار ہو جاتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو حق ہے۔ تو اسی طرح اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ سیکنڈ میرج کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسری وائف کو پہلی وائف جیسے حقوق نہیں دے سکتا، تو آپ پہلے سے یہ ایگریمنٹ کر سکتے کہ بھائی میں آپ سے شادی کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ پہلی وائف کے ساتھ اتنی راتیں گزریں گی لیکن آپ کے ساتھ اس سے کم گزریں گی، پہلی وائف کو اتنا خرچہ دے رہا ہوں لیکن آپ کو کم دوں گا۔ تو دوسری وائف کو اختیار ہے کہ وہ ان شرائط کو مانے یا نہ مانے۔ اگر وہ ان شرائط کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر وہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اور اگر ان شرائط کو تسلیم نہ کرے تو وہ انکار کر دے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اگر وہ ان شرائط کو مان لے نکاح سے پہلے، اور نکاح کے بعد کچھ دن تجربے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ بھئی میں اس طرح نہیں رہ سکتی، تو اپنی شرائط سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس وقت تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جتنا ٹائم اسے دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیں، لیکن میں اب آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے اتنا ہی ٹائم دیں جتنا پہلی بیوی کو دے رہے ہیں، مجھے اتنا ہی خرچہ چاہیے جتنا پہلی وائف کو چاہیے، تو اس کو پورا حق حاصل ہے۔ لیکن اس صورت میں آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ پھر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایگریمنٹ جس بیس پر ہوا تھا، تو لہذا جب آپ اس ایگریمنٹ پہ پوری نہیں اتر رہی تو آپ انسسٹ کر رہی ہیں، تو پھر میرے چونکہ نکاح کی بیس یہ تھی تو میں آپ کو ڈیورس دے سکتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں پھر مرد کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ڈیورس دے، اور عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی شرائط سے دستبردار ہو ہر وقت کسی بھی وقت۔ تو پھر وہ ڈیورس سے بچنے کے لیے پھر اگر انہی شرائط پہ آمادہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مرد کو یہ اختیار ہوگا۔ لیکن افضل اور بہتر مرد کے لیے بہرحال یہی ہے
کہ عورت اگر اپنی شرائط سے دستبردار ہو جاتی ہے تو پھر مرد اس کو ڈیورس نہ دے بلکہ اس کو وہی حقوق دے جو پہلی بیوی کو دے رہا ہے، کیونکہ طلاق شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے، کیونکہ پہلی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے اتنی عورتوں کو بغیر نکاح کے زندگی پر جو مجبور کر رہے ہیں، یعنی جس عورت کی شادی نہ ہو تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا، تو وہ بھی تو تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ تو اجتماعی مفاد کو دیکھنا چاہیے، انفرادی ضرر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو قوم کے آپ دیکھیں نا، حکومت کیا کرتی ہے، کوئی اگر روڈ بنانا ہے اور درمیان میں گھر آ رہے ہیں تو حکومت ان گھروں کو گرا دیتی ہے، حالانکہ ان گھر کے مالکان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے پوری قوم کو دیکھیں۔ یا صرف آپ لیاری وے پر جب جنرل مشرف صاحب نے لیاری وے بنایا تو ہزاروں گھروں کو بے گھر کیا انہوں نے، پھر اس کا ایک متبادل دیا کسی حد تک کہ ان کو بالکل کراچی سے باہر جو ہے وہ پھینک دیا، تو وہ جو کراچی کے بیچ میں رہنے والے لوگ تھے بالکل آؤٹ آف کراچی ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور متبادل جگہ نہیں تھی۔ تو یہ اصول ہے کہ اجتماعی ضرر سے بچنے کی فکر پہلے کی جائے گی، انفرادی ضرر کی جس حد تک تلافی ممکن ہے وہ تو کی جائے گی، لیکن انفرادی ضرر کو پرائیورٹیز یعنی میں اپنی انفرادی ضرر کو لے کر آنا، ترجیح دینا اس کو، اور اجتماعی کا خیال نہ کرنا۔ اب جنرل مشرف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یار کیونکہ یہ لیاری میں گھر لوگوں کے ٹوٹ رہے ہیں لہذا سڑک بنے ہی نہیں، پورا کراچی جو ہے نا وہ ٹریفک جیم ہوتا، اور جو لیاری ویسی کی وجہ سے پورے کراچی کو جو سہولت ہوئی ہے وہ سہولت حاصل نہ ہوتی۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، اور لہذا اس تکلیف کا آلٹرنیٹ تلاش کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے، محبت کا معاملہ کی جائے، شادی کے بعد اور زیادہ اس کو محبت دی جائے تاکہ اس کو ایک زخم پہنچا ہے اور تکلیف ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے، لیکن اس بیس پہ شادی ہی نہ کرنا اس سے اجتماعی ضرر ہے۔ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اقرار الحسن صاحب کے بارے میں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی وہ باقی کون سا اسلام کو فالو کر رہے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے ان کی اور پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، باقی چیزوں میں اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ تو ایک اینکر ہیں ٹیلی ویژن کے، تو وہ اسلام ان کو صرف شادیوں میں نظر آیا۔ ایک بہت اہم بات ہے، میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا، ہو سکتا ہے مجھ سے اچھے مسلمان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہوں، تو ہمیں کسی کی ذات سے بحث نہیں ہے کہ کون اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ ان کا معاملہ، اللہ کا معاملہ۔ جب بھی کوئی شخص اچھا کام کرے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کا حکم ہے، باقی چیزوں میں اسلام کو فالو کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو۔ ایک آدمی اگر حج کر کے آتا ہے، آپ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے نہیں، حج کیوں کر کے آ گیا؟ تو بھائی چلو اچھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو حج تو کیا نا اس نے، ٹھیک ہے، ایک اچھا کام تو کیا۔ یہاں البتہ ایک اشکال ہوگا جو لوگ کرتے ہیں کہ یار جو مزے کی شریعت تھی وہ تو لے لی، تو اس کا میں یہ جواب دوں گا کہ دیکھیے مزے کی چیز ہو یا بے مزہ ہو، دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا کام مزے کا بھی ہو تو آپ اس کو کیسے آپ اس سے ڈس ایگری ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، اسے پتا ہے اس کھانے سے میری صحت اچھی ہوگی اور یہ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے، اس کو اس کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، تو کیا آپ اس کو اس بیس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار باقی تو شریعت کو تم فالو نہیں کرتے اور کھانا تم ٹائم پہ آگے کھاتے ہو اور جناب کھاتے بھی بڑی مزے کی چیزیں ہو؟ تو یہ بالکل ہی احمقانہ قسم کا اعتراض ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ شادی مزے کی چیز ہے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اقرار الحسن نے مزے اڑانے ہوتے تو وہ شادی، وہ تو بیوقوفی ہے شادی کرنا۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ جیسا آپ نے لائف اسٹائل پہلی بیوی کو دیا ہوا ہے آپ پوری ایک ٹینشن پال لیتے ہیں اور آپ کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، ایک گھر آپ کو دینا پڑے گا، اس کی گیس بجلی کا بل پے کرنا پڑے گا، اس کا سارا نفقہ آپ کے ذمہ آ جائے گا، اور آپ یعنی ایک بہت، اس کی اولاد اگر ہوتی ہے تو اس اولاد کی کفالت آپ کے ذمہ ہے۔ تو یہ ایسا مزہ ہے کہ جس مزے کے پیچھے ذمہ داریاں بہت ہیں، مزے کی چیز زنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے زنا سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن، دیکھیں ایک علماء یا ایک دیندار طبقہ جب دو تین شادیاں کرتا ہے نا تو ان کو تو لوگ سمجھتے ہیں معاشرے سے ہٹ کے ایک الگ فرد ہے، تو میں ان کو اس لیے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ایک لبرل سے آدمی سمجھے جاتے ہیں، ان کے اس اقدام سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو دیگر اداکار ہیں، فنکار لوگ ہیں جن کے قدم زنا کی طرف جا رہے ہیں، ان میں شادیوں کا رواج بڑھے گا اور وہ زنا سے بچیں گے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کسی عورت کے بے پردہ گھومنے سے زنا کا اتنا رجحان نہیں پھیلتا جتنا کسی عورت کے بغیر نکاح کے گھومنے سے زنا کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ زنا کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پردے کو بھی معاشرے میں لانا پڑے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے کہ آپ کو نکاح کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، نکاح کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ کسی معاشرے میں اگر بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں لیکن ان کی شادی بر وقت ہوتی ہے، ان کو مناسب شوہر مل جاتا ہے، خدا کی قسم زنا کا خطرہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں سب عورتیں پردے سے رہتی ہیں لیکن ان کے لیے نکاح میں مشکلات ہیں تو وہ پردے میں ہونے کے باوجود زنا کی طرف جائیں گے۔ آپ کو عیسائیوں کے پادریوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میں عیسائیوں کے علاقے میں گیا ہوں، میں نے ریسرچ کی ہے
پادریوں کی بارے میں جو رپورٹس آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں؟ یہ مذہب میں ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں صبح شام، لیکن چونکہ ان کی بیوی نہیں ہوتی پھر بھی ان میں اکثریت زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچر سے بغاوت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ عورت کو بھی زنا سے بچانا ہے تو نکاح کو پروموٹ کرنا پڑے گا، مرد کو بھی زنا سے بچنا ہے تو اس کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دینی پڑے گی۔ تو اقرار الحسن صاحب نے بہت شاندار کام کیا کہ ایک عورت کو بھی زنا سے بچایا اور خود بھی بدکاری سے اور زنا کی طرف جانے سے بچے، کیونکہ جب انسان نکاح کی کثرت کرتا ہے تو زنا سے کافی حد تک وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نکاح کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ زنا نہیں کر رہا، ورنہ جس نے اپنی حرام خواہش پوری کرنی ہو وہ کیوں یہ کام کرے گا اور وہ کیوں نکاح کر کے اپنی زندگی کو باؤنڈ کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں کسی کی ذات سے نہیں ہے، لیکن جو کام اچھا ہوگا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، مذہبی اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی۔ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی اگر عقل سے بیٹھ کے سوچیں گے تو وہ کہیں گے یار اچھا ایک عورت کو اس نے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ دے دیا ہے، اپنی لائف میں ایک خاتون کو لے کر آئے، وہ اس کو بھی شوہر ملا اور ان کو بھی ایک اچھی بیوی مل گئی۔ یہ بھی بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں اقرار الحسن پہ، جو میں نے کل ان کا کلپ دیکھا تو نیچے بہت سارے لوگوں کے اعتراض تھے کہ انہوں نے چھپ کے شادی کی ہے، اگر اچھا کام کیا تو چھپ کے کیوں کیا، دنیا کو بتا کے کرنا چاہیے۔ تو مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتا کے کیا ہے، یہ خفیہ کیا ہے۔ میں ایک اصولی اور ضابطے کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر خفیہ بھی کیا ہے تو کیا چونکہ نکاح ہے، اور نکاح خفیہ ہوتا ہی نہیں ہے، نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے تو یہ خفیہ ہے نہیں۔ خفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی کو ایک چیز بتائیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو سائن بورڈ لے کے ساری دنیا کو اس پر مطلع کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کو ایک کام چھپانا پڑتا ہے اس لیے کہ لوگ اس پر خامخواہ کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ نکاح کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں دوسری شادی کر رہا تھا چھپ کے۔ میں نے پہلے تو کوشش کی اعلان کروں، لیکن معاشرے نے اتنا ری ایکشن کیا کہ میں نے پھر ارادہ کیا میں لوگوں کو بتائے بغیر کروں گا اور کچھ دنوں کے بعد اس کو ڈکلیئر کر دوں گا کہ میں شادی کر چکا ہوں، لیکن عین وقت پہ نہیں بتاؤں گا میں۔ تو کہنے لگے کہ جو میرے ہونے والے سسر تھے انہوں نے مجھے کہا، لڑکی کے والد نے، کہ بیٹا آپ چھپ کے کیوں کر رہے ہیں، آپ کھلے عام کریں۔ تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ یعنی مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ یار میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو میں نے کہا ان سے کہیں، ان کے سسر صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں جو چھپ کے کریں۔ میں نے کہا ان سے کہیں کہ یہ جو صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے ہجرت سے پہلے، فتح مکہ یعنی ہجرت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے تو صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ صحابہ نے جو علانیہ نماز پڑھی ہے وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پڑھی ہے۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ اب میں کھلے عام نماز پڑھوں گا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، وہ مجھے روک کے دکھائے۔ حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے تو صحابہ تو چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ وہ یہ بتائیے کہ ان پر بھی اعتراض ہوگا کہ بھئی اگر اچھا کام کر رہے ہو تو چھپ کے کیوں کر رہے ہو، اور اگر یہ برا کام ہے تو کر کیوں رہے ہو؟ تو صحابہ یہ جواب دے سکتے تھے کام تو اچھا ہے لیکن لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لوگ ہمیں کرنے نہیں دے رہے۔ تو یاد رکھیے دوسری شادی ہو یا پہلی شادی ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو، کرنی علی الاعلان ہی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگوں کی طرف سے ایک اچھے کام پر اتنی رکاوٹ ہوتی ہے، اتنا ری ایکشن ہوتا ہے کہ مرد مجبور ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام بتا کے وہ اپنا حق وصول نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسے موقع پہ اگر وہ خفیہ نکاح کرتا ہے تو اس کو بھی آپ ناجائز یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں گواہ ہونے چاہیے اس پر، تاکہ بعد میں جب یہ پتہ چلے کہ بھئی آپ کس خاتون کے ساتھ گھوم رہے ہو تو وہ گواہوں کی روشنی میں یہ ثابت کر سکے کہ میری بیوی ہے۔ ورنہ تو کوئی بھی کسی گرل فرینڈ کو کے ساتھ جب پکڑا جائے گا تو جھوٹ بول دے گا کہ میری بیوی ہے۔ تو گواہ ہونے چاہیے اور ثبوت ہونے چاہیے کہ یہ میری وائف ہے، جو ضرورت کے وقت آپ وہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس لیے اصول تو یہی ہے کہ کھلے عام یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے خفیہ کیا ہے مگر کیا نکاح ہے تو وہ بھی اتنا غلط نہیں ہے جتنا غلط لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ زنا کرنا غلط ہے، چاہے خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو۔ نکاح کرنا عبادت ہے، چاہے پبلک کو دکھا کر ہو یا کوئی سائن بورڈ لگائے بغیر ہو۔ صرف سیکسول ڈیزائر سب کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ 2-3 شادیاں کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے بیوی کی بہت سی خامیاں برداشت کرنا آسان ہوتی ہے۔ جیسے آپ جب ایک تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی خوبصورت بھی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، وہ خدمت گزار بھی ہو، تو ساری خوبیاں آپ اسی ایک میں تلاش کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں تو اگر ایک بیوی بد اخلاق ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ایک عیب ہے بد اخلاقی والا، مگر ایک دوسری خوبی ہو اس میں، خدمت گزار زیادہ ہو۔ ایک بیوی آپ کی خدمت گزار تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ خوش اخلاق ہو، تو آپ کے لیے پھر بیویوں کی خامیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کھانا بہت اچھا پکاتی ہو، شکل اس کی اچھی نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن اچھے خاندان کی ہو، اس کی فیملی اچھی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتی ہے۔ تو ایک بیوی کا نقصان کیا ہے کہ آپ کو خوبصورت بھی چاہیے جس کی وجہ سے بدصورت لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں ہوتی، آپ کو کنواری بھی چاہیے جس کی وجہ سے طلاق یافتہ بیوہ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کو جناب اپنی عمر سے کم عمر بھی چاہیے، لہذا جن کی عمر زیادہ ہے ان کی شادی نہیں ہوتی۔ جب آپ زیادہ بیویاں رکھتے ہیں تو آپ
اس پر ذہنی طور پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک خوبصورت ہے تو کوئی بات نہیں، اگر دوسری کی صورت اچھی نہیں ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی قوم اچھی ہے، اس کی ذات اچھی ہے، یعنی اس کے ایک خاندان ایک اچھے خاندان سے بلونگ کرتی ہے. آپ دیکھ لیے مینٹل اپروچ اچھی ہے، ایک ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک دوسری بیوی ایسی ہے جو خوبصورت نہیں ہے مگر ایجوکیٹڈ ہے. آپ اس سے بہت ساری تعلیمی شعبوں سے متعلق یا اپنے شعبے جس سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں اس سے متعلق آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نکاح کرائیں گے ایسی عورتوں سے جو کنواری بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ عورتوں میں فائدہ کیا ہے کہ کنواری بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے، بیوہ طلاق یافتہ بھی، کیونکہ بعض کنواری میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتی، اور بعض بیوہ میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کنواری میں نہیں. بیوہ عورت میچور ہوتی ہے اور طلاق یافتہ عورت ایک دفعہ گھر اس کا اجڑ چکا ہوتا ہے تو وہ گھر بسانا جانتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ مجھے گھر بسانا ہے. تو ایک بیوی کا نقصان کیا ہے کہ آپ ساری خصوصیات ایک عورت میں چاہتے ہیں اور آپ کو ملتی نہیں تو آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اور جس عورت میں کوئی عیب نظر آئے گا اس کا نکاح نہیں ہوتا. پھر میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں 10 سال رشتہ تلاش کرتے رہے، ایک لڑکی پوری ان کے معیار پہ اتری تو صرف اس بیس پہ انکار کر دیا کہ اس لڑکی کی نا 2 انگلیاں تھیں، چھوٹی انگلیاں 2 تھیں، تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، اس میں عیب ہے. تو کیونکہ جب ایک ہی زندگی میں ایک ہی شادی کرنی ہے تو میں جیسے وہ ہے نا قربانی کا بکرا سال میں ایک دفعہ لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پورا بالکل حساب کتاب سے ہونا چاہیے، محلے والوں کی واہ واہ ہونی چاہیے. تو جو قربانی کا بکرا سال میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے اس میں لوگوں کا معیار اتنا اونچا ہے، تو بیوی جو زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس کی ویلیو بھی یقیناً قربانی کے بکرے سے زیادہ ہے، تو اس میں لوگوں کا معیار کتنا اونچا ہے. تو اگر ہم معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج دیں تو لوگوں کا معیار نیچے ہوگا. قوم کی غریب لڑکیاں یا وہ لڑکیاں جو صورت کے لحاظ سے ذرا کم درجے کی ہیں یا طلاق یافتہ، ان کی بھی شادی آسانی سے ہو جائے گی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ بیوہ سے بھی شادی کی، اور حضرت زینب جو طلاق یافتہ تھی ان سے بھی شادی کی، ام سلمہ جو بیوہ تھیں اور بچے بھی تھے ان سے بھی شادی کی، ان کے بچوں کو کفالت بھی کی، اور حضرت عائشہ جو کم عمر تھی ان سے بھی شادی کی، حضرت صفیہ جو بہت خوبصورت تھی ان سے بھی شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کی، اور غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ بھئی زیادہ شادیوں میں یہ فائدے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے اس حکم کو اپریشیٹ کیا ہے. تو اس لیے میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اس کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے. خاص طور پر جو شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو میں خاص طور پہ کہوں گا، جو ڈراموں اور فلموں میں آنے والے اداکار ہیں ان کو اقرار الحسن صاحب کے اس جو ہے نا اقدام سے حوصلہ پکڑنا چاہیے کہ بھئی آپ ایک کام اگر غلط کر رہے ہیں تو ایک صحیح بھی کریں. آپ معاشرے سے زنا کو ختم کریں، آپ نکاح کو پروموٹ کریں. اور میں ان خواتین سے بھی کہوں گا جو جن کا شوبز سے تعلق ہے کہ آپ کسی کو بوائے فرینڈ نہ بنائیں. آپ کہیں اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو مجھ سے شادی کرو. اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے اس کو واقعی محبت ہے، وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو آپ اپنے آپ کو اتنا معاشرے کا عضو معطل نہ بنائیں، ٹیشو پیپر نہ بنائیں. جیسے ٹیشو پیپر ہے استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، اور جب آپ کا اس سے دل بھر جائے یا استعمال کر لیں تو کیسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی حال ہوتا ہے زنا کرنے والی عورت کا کہ جب تک مرد کا دل بہلاتی رہے، مرد اس کو استعمال کرتا ہے، اس پہ خرچہ بھی کرتا ہے، جب ذرا اس پہ بڑھاپا آیا کیسے ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کر دیتے ہیں. یورپ میں دیکھیں نا آپ بوڑھی عورتوں کا کیا حال ہو رہا ہے. بیوی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے مرد اس کا اور زیادہ خیال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میرے بچوں کی اولاد اس کو مرد کو معلوم ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور میری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے اور اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میں نے اس کے ساتھ وفا کی ہے. تو نکاح کو کبھی بھی زنا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. زنا بری چیز ہے اور نکاح پیغمبروں کی سنت ہے. دیکھیے یہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ تو ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. دوسری اگر آپ اجازت بیوی دے بھی دے تو یونین کونسل سے پرمیشن لینا ضروری ہے، یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ مجھے ضرورت کیا ہے دوسری شادی کی. تو یہ پاکستان کا قانون ہے جو ایوب خان کے دور میں بنا تھا. اس قانون پر کچھ اشکالات ہیں. ایک تو یہ کہ بظاہر اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو اللہ نے صرف ایک شرط لگائی ہے کہ تم حقوق ادا کرو. تو اسلام میں نہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے نہ یونین کونسل کی اجازت ضروری ہے. صاف طور پہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ وہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تم سب کے ساتھ برابری نہ کرو اور حقوق ادا نہ کرو تو پھر تم کو اجازت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھو. تو باقی جو پاکستان میں قانون ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرے، آواز اٹھائے. اور اس قانون میں کچھ خامیاں ہیں جو بالکل کامن سینس جس میں ہوگی نا وہ کہے گا کہ یہ بالکل بجا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا مفاد یعنی آپ کا کسی کام میں کوئی مفاد نہیں ہے
بلکہ بظاہر کچھ نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ کبھی بھی اس کی پرمیشن نہیں دیکھتے. انسان کی فطرت ہے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میری ایک دکان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو چیز مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں میرے پڑوس میں اگر وہی چیز آپ بیچیں گے تو آپ زیادہ بیچ دیں گے, تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ میرے پڑوس میں دکان بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر حکومت یہ کہے کہ پڑوسی سے اجازت لے کے تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے, تو کیا پڑوسی اجازت دے گا؟ وہ کبھی بھی اجازت نہیں. وہ کہے گا میری جب موبائل کی دکان ہے تو آپ کیوں کھول رہے ہو یہاں پہ, وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. اس لیے حکومت نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ آپ ایک کاروبار کرنے کے لیے کسی دوسرے بزنس مین سے اجازت لیں جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو, بلکہ حکومت یہی کہے گی بھائی آپ کو اگر اس میں مفاد نظر آتا ہے تو آپ بھی کریں, اس کو مفاد ہے تو وہ بھی کریں. تو وہ اللہ کی مرضی, اللہ کی قدرت کہ کس کا کاروبار زیادہ چلتا ہے کس کا کم چلتا ہے. تو میں ایک جانتا ہوں, ہم بچپن میں ایک جگہ لسی پینے جایا کرتے تھے, تو ایک صاحب کی دودھ کی دکان تھی, وہ لسی بناتے تھے. ان کے پڑوس میں بھی دودھ کی دکان تھی, وہ بھی لسی بناتے تھے. تو پڑوس پہ رش بہت ہوتا تھا, ان کی دکان پہ رش نہیں ہوتا تھا. تو اب اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کے پڑوس میں ایک اور دودھ کی دکان کھل رہی ہے, کیا آپ کی اجازت ہے, تو یہ کبھی اجازت دیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس کو کاروبار کا حق ہے تو اس کو بھی کاروبار کا حق ہے. تو مرد کے لیے میں نے بتایا کہ ایک بیوی کافی نہیں ہے, اس کی سیکچوئل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے. یہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر کہتے ہیں. ایک ڈاکٹر دو بالکل لبرل ہے, نماز بھی نہیں پڑھتے, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں یار یہ دنیا کا اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی ہے. یہ خام خامے جھوٹ بولا جاتا ہے. مرد کے لیے ایک بیوی کافی ہو ہی نہیں سکتی, الا یہ کہ کوئی صبر کرے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی ایک بیوی ہے وہ معاذ اللہ غلط کر رہے ہیں, وہ زنا کی طرف جا رہے ہیں, وہ صبر کر کے ایک پر گزارا کر لیتے ہیں, صبر ہو جاتا ہے, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور وہ زنا سے بچ جاتے ہیں لیکن بہت برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو, اور جن میں برداشت نہیں ہوتی وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم کسی کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالیں, ہم اس کو نیچر کی طرف کیوں نہ لے کر آئے. تو اس لیے یہ بالکل کامن سینس کے خلاف ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا. دوسری بات یہ کہ یونین کونسل سے اجازت لینے کی شرط, یہ بھی کامن سینس کے بالکل خلاف ہے. یونین کونسل آپ کی کیا لگتی ہے جو آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تو انسان خود اپنی باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یا اس کی پہلی بیوی کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں. یہ فیملی میٹر ہوتے ہیں جن میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, اس میں یونین کونسل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یعنی یہ تو گھریلو معاملات ہیں نا, اس میں کون کیسے فیصلہ کرے گا کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے میں کہتا ہوں کہ یار مجھے جو ہے نا کھانے میں 2 روٹیاں میرے لیے کافی نہیں ہیں, میری ریکوائرمنٹ ہے 4 روٹیوں کی, میری صحت اچھی ہے. تو اب گورنمنٹ کیا ہے, یونین کونسل آپ کو لکھ کے دے گی کہ آپ کے لیے 4 روٹیاں ضروری ہے تو آپ کھاؤ گے ورنہ نہیں, تو بیوقوفوں والی بات ہو جائے گی. یا ڈاکٹر لکھ کے دے گا آپ کو 4 روٹیوں کی ضرورت ہے. یہ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں, ان میں ڈاکٹروں سے نہیں پوچھا جاتا, ان میں یونین کونسل سے نہیں پوچھا جاتا آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بہت اچھی صحت کے حامل تھے اور وہ کہتے تھے, میرے پاس آتے تھے کہ ہمیں دوسری شادی کی ضرورت ہے, ہماری ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی ہیں, لیکن معاشرے ان کو نہیں کرنے دی اور وہ زنا کی طرف چلے گئے. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بالکل لبرل تھے, مذہب کو زیادہ فالو نہیں کرتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ یار زنا بہرحال ایک بری چیز ہے. ہم اگرچہ یعنی نالائق مسلمان ہیں مگر بہرحال ہیں مسلمان, تو اتنی برائی تک ہم نہیں جائیں گے کہ ہم زنا کی طرف چلے جائیں, اس سے ہماری نسل خراب ہو جائے گی. تو میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, انہوں نے میرے بیان سنے دوسری شادی پر. تو ایک صاحب تھے, نوجوان تھے, میرے پاس آئے اور دونوں بیویوں کو ہمارے گھر لے کر آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو میری سیکنڈ وائف ہے یہ میری گرل فرینڈ تھی اور میں بالکل زنا کی طرف جانے والا تھا, اور آفس میں بھی میرے ساتھ ورک کرتی تھی, لیکن میں نے آپ کے بیان سنے شادی پر تو میں نے کہا کہ یار یہ بری چیز ہے, میں زنا نہیں کروں گا. اور پھر میں نے اس خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھو یہ بدکاری بری چیز ہے, تم میری وائف بن جاؤ. تو میں نے شادی کی اور الحمدللہ میں نکاح والی زندگی گزار رہا ہوں. اس پہ بہت ریئیکشن ہوا خاندان کا, بہت ٹینشن میں آئے وہ, لیکن ظاہر ہے حلال میں تو ٹینشن ہے, حرام میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو میں ان کو بڑی تسلی دی. تو اس طرح کے الحمدللہ بہت واقعات ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں جو دوسری شادی کر چکے ہیں اور اللہ نے ان کو بھی زنا سے بچایا اور ان کی سیکنڈ وائف کو بھی زنا سے بچایا. تو میں اقرار الحسن والے جو کیس ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ٹی وی کے اینکر ہیں, ایک اداکار ہیں اور ایک فنکار ہیں, تو اس حوالے سے میں دوسرے جتنے بھی ایکٹر ہیں اور جو ہمارے کھلاڑی لوگ ہیں یا اس قسم کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے, انٹرٹینمنٹ والے جو شعبے ہیں, تو قطع نظر اس سے کہ یہ شعبے صحیح ہیں غلط ہیں, لیکن میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ جن شعبوں میں رہتے ہیں ان میں آپ کے قدم زنا کی طرف جانے کا امکان زیادہ ہے. شوبز سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان میں زنا کا خطرہ بہرحال زیادہ ہوتا ہے. صبح شام وہ لڑکیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر مکمل توبہ نہیں ہوتی تو کم از کم آپ نکاح کی طرف جائیں, آپ 4 بیویاں رکھیں تاکہ آپ کم از کم زنا سے بچیں. ٹھیک ہے آپ سے ایک چھوٹے درجے کا گناہ ہو رہا ہے تو بڑے گناہ سے بہرحال اپنے آپ کو بچائیں. پشتو فلموں کے کوئی ٹی وی ایکٹر تھے, تبلیغی جماعت میں آئے تھے ہمارے علاقے میں,
تو انہوں نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, ممکن ہے مجھے نام یاد ہوتا تو شاید آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پشتو فلموں میں اداکاری کرنے کے لیے جب گیا تو مجھے وہاں اندازہ ہوا کہ بہت ساری ہیروئنز ایسی ہیں جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اس شعبے کو اختیار کیا انہوں نے, اور فلم انڈسٹری کو انہوں نے اختیار کیا کہ بھئی یہاں ہمیں پیسہ بھی ملے گا اور شہرت بھی ملے گی. کوئی معقول بندہ ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھا. تو غیرت تھی بہرحال اس اداکار میں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں آئیں, تو میں نے ان سے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں ایک ہیروئن بننے کے لیے, تاکہ ایز اے ہیروئن ہمیں فلموں میں لیا جائے اور ہم جو ہے وہ ہیروئن کا کردار ادا کریں. تو یہ ڈائریکٹر تھے اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اس شعبے کو کیوں اختیار کر رہی ہو, اس میں تو بہت گندگی ہے, اور ٹھیک ہے میں بھی یہ کام کر رہا ہوں لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ گندا کام ہے, یعنی اس میں آپ کی عزت محفوظ نہیں رہے گی اور آپ پاک دامنی والی زندگی نہیں گزاریں گی, تو آپ کو مجبوری کیا ہے؟ کہتے ہیں ان لڑکیوں نے بتایا کہ بھئی مجبوری یہ ہے کہ کوئی عزت دار آدمی اور کوئی اچھا شخص ہم سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو آفر کر دی, میں نے کہا آپ دونوں مجھ سے شادی کر لو, پوری زندگی آپ کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, جو مانگے گی آپ کو دوں گا, لیکن آپ یہ یعنی اس فلم انڈسٹری کی طرف نہیں آئے. اب دیکھیں وہ خود تو فلم انڈسٹری میں تھے, لیکن ان کا ایک ان کے اندر ایمان چھپا ہوا تھا, ایک غیرت چھپی ہوئی تھی کہ یار میں اگر غلط کام کر رہا ہوں تو اگر میں دوسروں کو اس سے بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان 2 لڑکیوں سے شادی کی اور وہ 15-20 سال ہو گئے, وہ دونوں میری بیویاں ہیں, اور میں نے ان کو اس انڈسٹری میں آنے نہیں دیا. تو اس نیکی کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آخری عمر میں توبہ کی توفیق دی, وہ تبلیغ جماعت میں نکلے اور بالکل سچی توبہ کر کے وہ بالآخر دین کی طرف آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے نیکی ہوئی تھی. تو میں دوسرے ایکٹر اور جتنی بھی ایکٹریسز ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا, ایکٹریسز سے میں یہ کہوں گا جو اداکارائیں ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو نکاح کی آفر کریں. اگر وہ آپ سے واقعی محبت کرتا ہے نا تو آپ سے شادی کرے گا, اور اگر آپ سے شادی نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ انٹرٹینمنٹ یعنی انٹرٹین کے لیے اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے. تو عورت اتنی ذلیل نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اس سے لذت حاصل کرے, جو چاہے مزے اڑائے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس کو پھینک دے. بیوی کو پھینکنا آسان نہیں ہوتا, گرل فرینڈ کو پھینکنا بہت آسان ہوتا ہے. تو خواتین بھی دوسری اور تیسری بیوی بننے کو قبول کریں, اور آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی اس سے شادی کر کے اس کی دوسری تیسری بیوی بن جائیں, اب زنا کی طرف نہ جائیں. اور جو مرد ہیں میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں زنا کو اللہ کا واسطہ ختم کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ہمارا کلچر اسی طرح تباہ ہو جائے گا جیسے یورپی اقوام اور مغربی اقوام کا کلچر تباہ ہوا. نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, ڈی این اے سے باپ پکڑا جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ حال ہمارے یہاں بھی ہونے والا ہے, اس لیے آپ بھی 2-2-3 شادیوں کا رواج ڈالیں. اگر آپ سے باقی برائیاں نہیں چھوٹتی تو کم از کم ایک اچھائی تو آپ کریں. جنید جمشید کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جنید جمشید جب تک ایک اداکار تھے اور گلوکار تھے, ان کی ایک بیوی تھی, اور جس شعبے سے ان کا تعلق تھا دن رات لڑکیاں ان کے دائیں بائیں گھوما کرتی تھی. جب وہ دین کی طرف آئے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوا کہ لڑکیوں سے گپ شپ لگانا یا فری ہونا اسلام میں اچھا کام نہیں ہے. تو انہوں نے گرل فرینڈ کے سسٹم کو غلط سمجھتے ہوئے ان لڑکیوں سے نکاح کیا. 3 شادیاں کی انہوں نے. مشہور تو یہ کہ 2 شادیاں کی, لیکن حقیقت میں جنید بھائی کی 4 شادیاں تھیں جب ان کی شہادت ہوئی ہے. تو وہ چاہتے تو ان لڑکیوں سے دوستی بھی کر سکتے تھے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی میڈیا سے منسلک ہیں یا شوبز سے جن کا تعلق ہے, یا اور یونیورسٹیوں کے ہمارے جو مخلوط ماحول میں پڑھنے والے نوجوان ہیں جو کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں, تو اگر کوئی لڑکی آپ کو آفر کرتی ہے گرل فرینڈ بننے کے لیے, آپ اسے کہیں میں آپ کو بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں, میں گرل فرینڈ کا قائل نہیں ہوں. اسی طرح کسی خاتون کو اگر کوئی شخص گرل فرینڈ بنانے کی آفر کرتا ہے اور بوائے فرینڈ بننے کی کوشش کرتا ہے, تو خاتون کو بھی چاہیے, لڑکی کو بھی چاہیے کہ بھائی اگر بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے, اور آپ میرے شوہر بننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ اپنا راستہ الگ کر لیں. تو جنید بھائی نے یہی کیا ہے کہ جب تک دین کی طرف نہیں آئے تھے, عقل و شعور نہیں تھا, گرل فرینڈ بہت تھی. جب دین کی طرف آ گئے تو ان کی ایک رائٹ تھا, ان کا یہ حق تھا, انہوں نے الحمدللہ 3 مزید شادیاں کی. تو میں یہ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں, میں کیا یہ اسلام کی دعوت ہے کہ اب ہمیں اپنے ملک سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے. سب حضرات یہ مل کے عزم کر لیں, ہم نے اپنے ملک سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے سسٹم کو ختم کرنا ہے, اور اس کا آلٹرنیٹ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, جو فطرت نے ہمیں دیا ہے, جو عقل نے ہمیں دیا ہے, وہ یہ کہ نکاح کو پروموٹ کرنا ہے. اور نکاح کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے, کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے, کسی بھی طرح سے کر سکتا ہے, بہت آسان ہے. تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے معاشرے میں. 1 شادی کریں, 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں. کسی بھی لڑکی کو کوئی بھی لڑکی
اپنے کسی سلیکٹڈ مرد سے محروم نہ ہو. اگر کسی لڑکی کو کوئی مرد اچھا لگتا ہے تو وہ اس بیس پر انکار نہ کرے کہ بھئی یہ چونکہ اس کی پہلے سے وائف موجود ہے میں اس سے کیسے کروں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی چوتھی بیوی بن جائیں, تیسری بن جائیں, دوسری بن جائیں. اس لحاظ سے لڑکیوں کے لیے یہ نکاح آسان ہو جائے. اور مرد اگر چاہتا ہے کسی خاتون کو دوسری یا تیسری وائف بنانا, اسے کوئی اچھی لگتی ہے تو وہ گرل فرینڈ کی طرف نہ جائے, وہ اس کو بیوی بنا لے. اس کلچر کو ہم سب نے مل کر فروغ دینا ہے اور اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھے ہم نے اس کو کنڈیم کرنا ہے, ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. دیکھیے یہ جو میں بار بار نکاح پہ شادیوں پہ بات کرتا رہتا ہوں, لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں, تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جو بھی اسلام دشمن لابیز ہیں وہ اربوں روپے سرمایہ خرچ کر رہی ہیں اس پر کہ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو کس طریقے سے ہم تباہ کریں اور نکاح کے رواج کو ختم کریں. ہم یہ جو آپ کے موبائل کے پیکیجز ہیں, رات پوری رات آپ 5-5 روپے میں کئی گھنٹے بات چیت کر لیتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ دوستیوں کی طرف آئیں, آپ نکاح کی طرف نہ آئیں. تو یہ سارے پیکیجز آپ کے لیے لڑکیوں سے دوستیوں کو آسان بنانے کے لیے ہیں. اور اس طرح کی جتنی بھی یعنی جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے. تو وہ بھرپور قوت کے ساتھ اسلام دشمن عناصر اور ملک دشمن عناصر جو ہیں بھرپور قوت کے ساتھ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اور وہ سعودی عرب میں یہ منجن نہیں چلتے, یو اے ای میں بھی نہیں چلے گا یہ منجن, عربوں میں نہیں چلتا زیادہ تر اس طرح کا منجن. کسی عربی کو منجن بیچنا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں آتا ہے. جیسے عراق سے آیا تھا نا پچھلے سال, آپ کو بتایا روحانی ٹوپی ڈرامہ, بڑے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے. میں نے اس کے خلاف بھی بیان دیا تھا, بھائی یہ منجن ہے. تو لوگ نہیں مان رہے تھے, مجھ پہ بھی دباؤ آیا کہ نہیں آپ اپنے بیان سے رجوع کرو, یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. پھر بعد میں جب پتا چلا کہ منجن ہے تو میں تو بار بار کہتا ہوں یہ روحانی کے نام پہ جو بھی, دیکھو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. بزرگ کہتے ہیں جو خود بھی گناہوں سے بچتا ہو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا ہو. اچھا یہ جو میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا نام رکھیں اقرار الحسن زندہ باد. یہ میں اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا نا تو اس کا نام بھی رکھ دینا اقرار الحسن زندہ باد, اور آگے پھونکے بنا دینا بہت ساری. تو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسے کہتے ہیں خود بھی سنت پر عمل کرتا ہے, لوگوں کو بھی سنت پر چلاتا ہے. کچھ چیزیں تو بالکل واضح نظر آ رہی ہیں اس شخص میں جو سنت کے خلاف ہیں بالکل. دیکھو بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن بزرگوں کے کرامت سینٹر نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے, پیغمبر کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہوتا ہے. مردے کو کہتے ہیں نا قم باذن اللہ, تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کوئی سینٹر بنا لیا ہو کہ جس کو اپنے مردے زندہ کروانے ہو ہمارے پاس لے آئے. کیونکہ یہ جو معجزہ ہے نا اس کے صدور میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ. جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تبھی حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی باقاعدہ مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو کہ جس نے اپنا مردہ زندہ کرانے آ جائے میں زندہ کر دوں گا. بھائی نہیں, ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ اب آپ کریں تو میں زندہ کر دوں گا, آپ قم کہہ دیں میں اس کو مردے کو کھڑا کر دوں گا تو کر دیا. نارملی حضرت عیسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے, یہ معجزہ تھا نا ان کا. تو لاٹھی کو جب سانپ بنایا کرتے تھے تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لاٹھی کو سانپ بنانے کا سینٹر کھول لیا تھا کہ جن لوگوں کو بھی سانپ چاہیے لاٹھیاں لے آئے, میں دھڑ دھم دھڑا دھڑ سانپ بنا دوں گا اور پھر اس کی پبلسٹی کر رہے ہوں. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کو کہتا کہ میں اب لاٹھی کو سانپ بناؤں گا تو لاٹھی زمین پہ ڈالتے, سانپ اللہ بنا دیتا. جب نہیں ہوتا تو وہ لاٹھی رہتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. کہا زمین پہ ڈالیں آپ. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی. جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ کھا نہ جائے, کاٹ نہ لے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ, اقبل ولا تخف, واپس پلٹیں, ڈرنا, خوف نہ کھائیں. سنعیدها سیرتها الاولى, آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہا کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانا ہے آ جاؤ بھائی میرے پاس. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا, تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں لاٹھی کو پھینکیں, یہ پتھر سے پانی کے چشمے نکال دے گی. اب آپ ایسا کریں, آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریں, یہ پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گی. ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کہ ہم تو مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو, میں جو ہے وہ
ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے, دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ نہ نہ, حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا, ان معی ربی, مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی, اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ مارے اور کالطود العظیم, دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی. تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے, جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں, بولو نا, ایک دفعہ کیے بس, اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں, لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری, نہ کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنت من نخیل, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے, وعنب, انگوروں کے باغ ہونے چاہیے, فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں, او ترقا فی السماء, آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیا اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے, وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. کیوں؟ اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا, ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی. وہ یہ قرآن میں ہے, غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان السلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان السلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے, تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف, اور سلیمان السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ میں بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا, یہاں سے وہاں, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ, جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے, سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا تو واٹ لگنے والی ہے میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں سب کو بند کرو بھائی, لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم جناب ناراضی چل رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میکے چلی گئی, وہ بندہ فوراً ان بزرگ کے پاس آئے گا, آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو میری بیگم شف بیگم یہاں. خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی, شف شف کرتا ہوا ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟
میں سمجھا پا رہا ہوں, میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا, یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو؟ تو ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے, نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت, ختم نبوت, ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. میری اگر داڑھی نہیں ہوگی تو میں کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کروں گا نا کہ بھائی میرا تو گیٹ اپ بتا رہے کہ میں سنت کا دشمن ہوں. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو دعوے نہیں کر رہا, بھائی آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے بعض دعوے نہیں کیے جاتے ہو. کہتے ہو ناموس رسالت کے برکت سے ہے یہ تحفظ. آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر لیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں؟ یا بل, وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا, اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں. منجن بیچ رہے ہو آپ ناموس رسالت کا, اور ختم نبوت جو ہے وہ اس کا نام پہ. جو ختم نبوت کا کام کرنے والے وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھونک لگا کے کسی بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے. وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہ لنگڑا تھا, شف کیا ہے, صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات, فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا, بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس کی, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا. میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے, جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے یا عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ ان تعویذ گنڈوں میں. اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے, اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ, دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا, تو لفظ ہے فتیل. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی, عربی کا لفظ ہے یہ, تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں. تو حضرت نے اس کا نام رکھ دیا پلیتا. حضرت فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے, کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے. تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی حرکت, دھاگا کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو, ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا. تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے, ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو, اپنے شیخ کو بھی دیکھا, سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے. کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں, ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہے بھائی, ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں, الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے.
لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں میرا اتنا روب ہے. بھائی ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس, اللہ سے لو لگاؤ, دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. وہ جواب یہی ہے کہ اللہ یا تو اس دعا کو پورا کر لیتا ہے یا دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ بھئی تم نے اپنا کیس میرے دفتر میں فائل کر دیا ہے, اب جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں, پریشان ہو جاتی تھی. جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھی. تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو, اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا. اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے. کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, کسی کا غموں میں. پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے. مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا, اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان, کیونکہ یہاں غم آئے صبر نہیں کیا. تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے تو یا دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. پھر عمل دیکھا جائے گا تمہارا. جنت والا عمل کیا تو جنت میں, جہنم والا عمل کیا تو جہنم میں. جیسے سب لوگوں کی آزمائش ہے. لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتاؤ اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے یا غیر یقینی جنت چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اگر بیماری میں صبر, بیماری ٹھیک ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گی, نہیں, پھر بھی چانس ہے جنت میں جانے کا, لیکن ضمانت نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ٹینشنیں دیتا ہی اس لیے کہ ان کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جنت واجب کر لے. اللہ کہتے ہیں پریشانیوں میں رکھو, صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی اس کو. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, صحیح حدیث ہے. اللہ بعض دفعہ کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں چل تو اسی ٹینشن میں زندگی گزار, میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا, سارے گناہ تیرے دنیا میں معاف ہو چکے ہوں گے. تو ان صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت کی ضمانت ہے اس بیماری کو میں برداشت کروں, لیکن فرمایا کہ میں جو جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں اتنی دعا کریں کہ یہ نہ کروں گا, کیونکہ حیادار خاتون تھی, کپڑے پھاڑنے سے ظاہر ہے سطر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اتنا کم از کم اس کا شریعت سے تعلق ہے نا, حیا سے. تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی دعا ہو کہ اس بیماری میں تم کپڑے نہیں پھاڑو. ان صحابیہ نے ساری زندگی بیماری برداشت کی. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے, آزمائشوں سے بچائے. لیکن بھائی اگر آزمائش آ جائے تو نہ شف والی سرکار کے پاس جاؤ, نہ کسی عامل کے پاس جاؤ, نہ کسی ریون کے مقیم عامل کے پاس, نہ کسی دیوبندی مقیم عامل کے پاس, نہ کسی بزرگ کے خلیفہ عامل کے پاس, نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس, نہ کسی بریلوی عامل کے پاس, نہ کسی شیعہ عامل کے پاس. عامل ہونا ہی کافی ہے. لکھا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے. فلپ سب سے بہتر ہے, پہلے کس اشتہار آیا کرتا تھا نام ہی کافی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, یہ جو دعائیں ہیں تو وہ مسجد کے امام ہے جو نیک آدمی ہو اس سے جا کے دم کرا لو. امام اکثر نیکی ہوتے ہیں تبھی تو بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے, تو نماز پڑھانے کی بھی ایک برکت ہوتی ہے نا. قاری صاحب سے دم کروا لو, امام صاحب سے دم کروا لو, کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو. میرے پاس فرصت ہے تو میں پھونک مار دوں گا, لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے کیونکہ پھر پھونکوں کی لائن لگ جائے گی اور میری اپنی پھونک نکل جائے گی. حقیقت ہے کیونکہ میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہیں جتنی پھونکوں والی سرکار کے پاس ہے. امپورٹ ہو رہی ہیں پھونکیں. تو کسی سے بھی دم کرا لو. لوگ کہتے ہیں کس سے کرائیں؟ جو یہ کام نہ کرتا ہو اس سے کراؤ بس, یہ ذہن میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جو یہ کام
نہ کرتا. اور بار بار میں کہتا ہوں مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی عامل نہیں تھے. وہ ایک کرامت تھی ان کی، کرامت تھی ان کی. ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ ہمارے والد صاحب عامل نہیں تھے. بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، تو کرامت تو کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی لکھ کے دے دیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ کرامت کے طور پر. تو انہوں نے بھی کوئی کرامت سینٹر تھوڑی کھولا ہوا تھا کہ میڈیا پہ لا کے دیکھو میں یہ ہوں میں یوں ہوں. اور پھر اسٹائل بھی تو دیکھو نا، ایسے ڈرامہ تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے. پراپر داڑھی تھی ان کی، تہجد گزار تھے، ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے، ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو، حال دیکھو، مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے، ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ. اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو خالف الیہود والنصارى، حدیث میں اس کو سخت ممانعت کی گئی. اعف اللحا، رکھو نہیں بڑھاؤ داڑھی. جو بھی نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی گیٹ اپ سے. تو آپ داڑھی نہیں رکھ رہے، آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے، لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کریں نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے، تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائک دی، بہت پاورفل لوگ ہیں یہ، بہت اسٹرائک دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو، آپ کو چاہیے تھا شف. چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف، آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے، 30 سال سے ایک آدمی پیرالائز ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، تو آپ کے ایک شف میرے چینل پہ شف کرو اور چینل بڑھ جانا تھا. تو یہ تو ادھر کبھی ادھر اوچھے ہٹکندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بندے اٹھا کے جو واقعات ہوئے. ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کون کنٹرول کرے؟ تو جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کنٹرول کر لے ان کو. جو بزرگان دین پاکستان میں بڑے جو پائے جاتے ہیں، استغفر اللہ. اچھا خیر، تو کوئی تو کرے نا کنٹرول بھائی. ہمیں کنٹرول کرنے سے مطلب ہے، کوئی بھی کر رہا ہو، اسٹیبلشمنٹ کرے گورنمنٹ کرے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن کرو ان لوگوں کو. ایک نہیں ہے، ایسے کیا ہے؟ گلشن معمار میں بھی ایک بہت بڑی فلم ہے، بہت بڑے بڑے علماء کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. وہ بھی کچھ نہ کچھ اتنا لوگوں کے گھر تباہ کر دیے اس نے، طلاقیں دلوا دی ہیں گھروں میں، اتنی بربادیاں کر دی ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا، یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس ایک بندے نے نر والا کام کیا. وہ ڈرا نہیں، ورنہ یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں، تو وہ ڈرا نہیں، اس نے ایک ہمت کی ہے. تو اب آپ اس ہمت میں اس کا ساتھ دیں. اور ہر پازیٹو کام میں عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کر رہا ہوگا، ہم ہر چیز میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے، اصل میں یوں، اصل گھما کے کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کر ہی نہیں سکتا. تو جو اچھا کر رہا ہے بھائی اچھا کر رہا ہے، سمجھ میں 2 4 کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا. ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا، جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا کہ اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے، آنکھوں سے اس طرح سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں، زنجیریں، یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. یہ جو سوئیاں انڈوں سے نکالتے ہیں نا، یہ بڑی ڈرامے بازی ہے. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن چڑیل بھوت ہے اور یوں کیا انڈا نکال دیا، ہوتا ہی ہے، پھر اس میں سوئیاں ہوتی ہیں. یہ سب ہاتھوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں. اچھا گورے انگریزوں میں ایک اچھی بات کیا ہے، انگریزوں میں بھی یہ ڈرامے ہیں لیکن وہ اس کو ڈرامہ ہی کہتے ہیں. وہ مذہبی تڑکا لگا کے روحانیت کے نام پہ بیچتے نہیں ہیں. گورے جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر نکال رہے ہیں اور میجک شو ہوتے ہیں نا ان کے یہاں، تو اس کو شو ہی سمجھتے ہیں وہ. اب ایسا نہیں ہوتا گورے یہ میجک شو کر کے اب منجن بیچنا شروع کر دیں کہ اس کا مطلب ہم پہنچی ہوئی سرکار ہے، اب پھونکے لگاؤ اور ہدیے لو لوگوں سے. وہ کہتا بھائی ایک میجک ہے، نظر کو کیا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فن ہے، پیسے لے کے سکھا بھی دیتے ہیں وہ فن. تو انہوں نے اس کو جتنی اوقات تھی اتنا رہنے دیا. ہمارے ہاں مذہب کا منجن بکتا ہے. اور یہ جتنے بھی جن چڑیل بھوت والے کیسز ہیں نا، یہ مذہبی لوگوں میں ہی ملیں گے آپ کو. میں جاپان گیا نا، وہاں کسی جیپنیز پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا. میں نے تفتیش کی، میں نے کہا یار یہاں جن چڑیل بھوت آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتے ہیں. ان لوگوں پہ آتے ہیں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں اور جن کا مذہبی اسکالر سے تعلق ہے. جو ان کے مندر میں یا جو بھی ان کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہوگا نا، وہاں جاؤ گے تو جن بھی آئے گا، بھوت بھی آئے گا اور چڑیل بھی.
انگریزوں میں بھی جن چڑیل بھوت ایک بھی نہیں ہے, لیکن جن کا پادریوں سے تعلق ہے نا, ان پہ جن بھی, بھوت بھی اور چڑیل بھی, اور پادری جن بھی اتارے گا, بھوت بھی اتارے گا, چڑیل بھی اتارے گا. ہندوستان میں, انڈیا میں آپ چلے جاؤ, جو ان کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کسی پہ نہ جن آئے گا, نہ بھوت آئے گی, نہ چڑیل آئے گی. نہیں یاری بات, اتنے پاورفل ہوتے تو اب تک یہاں آ چکے ہوتے. بولتے مفتی تو ہمارے خلاف 20 سال سے تقریریں کر رہا ہے, کوئی ایک چڑیل تو آتی نا, مجھے تو سب سے پہلے تانے دیتی. کیا خیال ہے یار, بس کر, بہت بول لیا تو نے ہمارے خلاف. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ مجھ پہ جن ہے, نہ بھوت ہے, نہ چڑیل ہے. تو یہ انہی لوگوں کے منجن بکتا ہے جو ان لوگوں کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں. تو ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لو, جو ان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کوئی نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. لیکن جس کا پنڈت سے تعلق ہوگا نا, ہر دوسرے دن بعد اس پہ چڑیل آ رہی ہوگی, پنڈت جی کے پاس جائے گا اور وہ چڑیل اتارے گا. تو مسلمانوں میں بھی جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. جو مذہب میں, تبلیغ میں وقت لگا لیا, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, خانقاہ سے تعلق ہے, اس پہ جن بھی آئے گا, اس پہ چڑیل بھی آئے گی, اس پہ بھوت بھی آئے گا. اور اتارے گا کون؟ بزرگ اتاریں گے. تو یا تو مذہب غلط ہے, یا مذہب کی تشریح کیا ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی پرانی بوسیدہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر پر بھی تو جادو کا اثر ہو گیا تھا, تو ہم پہ نہیں ہو سکتا. امکان سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیغمبر پر جادو کا اثر کیوں ہوا تھا, اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, اللہ نے ہونے دیا تھوڑا سا, تاکہ کم از کم یہ تانا آپ سے دور ہو جائے کہ بھئی اگر جادوگر ہوتے تو اپنے اوپر نہ ہونے دیتے. ورنہ اس سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودیوں نے کہ ان پہ کوشش نہیں ہوگی. تو ایسے اگر اندھی لگی ہوئی ہے کہ جٹھانی کو ساس سے لڑا دیا, اور بہو کو یوں کر, بہو نے ساس پہ جادو کر دیا, ساس نے بہو پہ جادو کر دیا, سوکن نے سوکن پہ کر دیا, ایسے میرے بھائی ہو رہا. تو عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ کرواتا, نواز شریف کس پہ کرواتا, عمران خان پہ کرواتا, پھر وہ باجوہ پہ کرواتا, باجوہ اس پہ کرواتا جادو, پورے ملک کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا, برباد ہو جاتا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, اتنا مذاق بنا لیا تم لوگوں نے اس سسٹم کو. اور ایک بس آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, کہنے لگے ہمارے گھر میں خون کی چھینٹیں نظر آ رہی ہیں اور بندر کے پنجے نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ ہے. اور میں نے کسی عامل کو لایا, اس نے سونگ کے بتایا کہ چڑیل وڑیل کا کوئی کیس ہے. میں نے کہا بھائی بندر کے پنجے نظر آئے, خون کے چھینٹے اگنور کرو, خون نظر آئے دھو کے صاف کر دیا کرو بس. اور زیادہ سے شرعی رقیہ کر لو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دو, بس کافی ہے. چھینٹے مار